يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ محترم بھائیوں، یہ جہان عارضی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ عارضی ہے، کوئی چیز بھی اس میں باقی رہنے والی نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ زمین لوگ کہتے ہیں کہ گول ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمین روٹی بن جائے گی جس کو جنت والے کھائیں گے، اور یہ آسمان یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان چینج کر دیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کی جگہ اور آسمان لے لے گا۔ نہ یہ زمین مستقل ہے، نہ یہ آسمان مستقل ہے، نہ یہ انسان مستقل ہے، یہ سب کچھ وقتی قسم کی چیزیں ہیں جو ایک وقت آئے گا ختم ہو جانے والی ہیں۔ اس کے بارے میں نشانیاں بیان فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے پہلے یہ نشانی آئے گی، اس کے بعد یہ نشانی آئے گی۔ جیسا میں نے عرض کیا، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، دوسری احادیث کی کتابوں میں ان نشانیوں کا ذکر ہوا ہے کہ وہ مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں ہوں گے، اور یاجوج ماجوج نکلے گی۔ یہ سب نشانیاں بڑی بڑی ہیں۔ اس سے پہلے 10 نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، جن میں سے کافی ساری مکمل ہو چکی ہیں اور کافی ساری ابھی باقی ہیں۔ ان کا تذکرہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو کروں گا۔ تو دجال کے آ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے، اور تقریباً 30 سال رہیں گے۔ ایک اور نشانی آئے گی، دابہ کا خروج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے۔ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حرم پاک سے نکلے گی، مکہ سے، بہت بڑا جانور ہوگا، لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرتا ہوگا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، چھڑی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی۔ ہر کافر کے ناک پر وہ کافر کی مہر لگا دے گا وہ جانور، اور ہر مومن کو اپنے ڈنڈے کے ساتھ اس کا چہرہ چاند کی طرح سفید کر دے گا۔ اور ایک زمانہ آئے گا کچھ فرق بالکل واضح ہو چکا ہوگا کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے۔ آج یہ فرق واضح نہیں ہے۔ شاید 1-2% لوگ جو داڑیاں رکھتے ہیں، 3-4% ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور نمازیوں کے کتنے فیصد ہیں جو چھلے ہوئے ہیں۔ الریاض شہر میں ایک موبائل کی دکان پر گیا تو میں نے، وہاں ہندو بہت زیادہ ہیں دکانوں پر، تو میں نے پوچھ لیا، 2-1 بار ایسا ہوا ہندوؤں کو سلام کہہ بیٹھا، تو ایک کو میں نے پوچھ لیا بھئی آپ کون ہیں؟ بولے مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا پھر السلام علیکم، تو وہ ناراض ہو گیا میرے ساتھ۔ کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی نشانی نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ ویسا لباس، ویسی وضاحت، ویسی شکل و شباہت، ویسی عقل، ویسا اخلاق، بلکہ کافروں سے بھی بدتر اخلاق والے مسلمان میں نے دیکھے۔ لیکن اس دابہ کا کام یہ ہوگا کہ وہ کافر کو الگ اور مومن کو الگ کر دے گی۔
حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں سودے بازی ہوگی، ایک دوسرے کا نام مومن اور کافر ہوگا۔ مسلمان کہے گا ارے کافر میں نے تمہیں یہ چیز اتنے کی بیچی، کافر کہے گا ارے مسلمان میں نے تم سے اتنے کی خریدی، پیسہ ادھار کر لیا، مسلمان کہے گا ارے کافر میرے پیسے واپس کر، کافر کہے گا ارے مسلمان تھوڑی مہلت اور دے دے، ایک دوسرے کا نام کافر اور مسلمان ہوگا، اس کی ناک پر کفر کی مہر ہوگی اور اس کا چہرہ چاند کی طرح سفید ہوگا۔ یہ کام اس دابہ کا ہے، یہ کام اس جانور کا ہے جو نکلے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ وہی جانور ہے جو دجال کے ساتھ اس جزیرے میں موجود ہے، جیسے میں نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث پہلے عرض کی تھی۔ بعض کہتے ہیں یہ کوئی اور ہے۔ ہر صورت میں یہ جانور کعبۃ اللہ سے نکلے گا جبکہ دجال کعبۃ اللہ میں جا نہیں سکے گا، یہ فرق بڑا واضح ہے۔ تو یہ مومن اور کافر کو الگ کر دے گی، کافر کافر ہو جائے گا، مومن مومن ہو جائے گا، اور درمیان میں کوئی کسی قسم کا غبش نہیں رہ جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ تو ہوگا قیامت والے دن کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، مومنوں الگ ہو جاؤ، اور یہ جانور آ کر کے اس جہان میں بھی مومنوں اور کافروں کو الگ کر دے گا۔ اور اس وقت مومنوں اور کافروں کو ایک کرنے کی دجالی کوششیں بہت ہو رہی ہیں۔ آپ کا نام مومن ہے، اس کا نام کافر ہے، لیکن یہودی ایسی سازش، ایسا کھیل کھیل رہے ہیں کہ آپ کا تعارف اتنا رہ جائے کہ آپ ایک انسان ہیں۔ اس کا نام ہیومینٹی رکھا ہے، اور اس کو ایسے آدمی کو ہیومنسٹ کہتے ہیں۔ 26 نکات پر مبنی انہوں نے اپنا چارٹر پیش کیا ہے، جس چارٹر کا 100 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارا اور کوئی تعارف نہیں، تم بس انسان ہو اور ہم تمہارے مالک ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے تو آخر کسی کو تو رب مانو گے، تو اس کو پھر وہ کہتے تو نہیں، ابلیس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ تمہارا رب ہے، اور جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ دجال ہے جو نکلے گا اور تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ لیکن نعرے ان کے بڑے خوش نما ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ان کے ایک ایک نعرے کا تذکرہ کر کے اس کے نیچے چھپا ہوا زہر واضح کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات کو واضح کیا جائے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمارے نظام کے نفاذ کے بعد ہر انسان کو اپنی رائے دہی کا پورا حق ہوگا۔ رائے دہی کا حق کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چاہے بکتا چلا جائے، اسلام کے خلاف بولے، ایمان کے خلاف بولے، نبیوں کی گستاخی کرے، کسی کی پگڑی اچھالے، کسی کی عزت کو تار تار کرے، جو چاہے بولے، اس کو سب کچھ بولنے کا اختیار ہوگا۔ نام اس کا کیا ہے؟ کہ ہمیں آزادی رائے دہی کا اختیار ہوگا، کسی کی رائے کو دبایا نہیں جائے گا۔ آزادی کا معنی جو چاہو بکتے چلے جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، آزادی کا یہ تصور اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہہ دوں کہ آزادی کا یہ تصور انسانیت میں نہیں ہے۔ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ جانور اس کو انسان آزاد نہیں رہنے دیتا، اور انسان خود کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ البتہ بے وقوف، پاگل، دیوانہ، مجذوب وہ آزاد ہوتا ہے۔ وہ بسا اوقات چوراہے میں کپڑوں سے آزاد ہو جاتا ہے، بسا اوقات وہ کچرا کھانا شروع کر دیتا ہے، بسا اوقات وہ چوراہے میں پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی عقل ٹھیک ہے۔ آپ کی عقل آپ کو منع کرتی ہے۔ عقل کا معنی ہوتا ہے باندھ دینا۔ اس رسی کو جو اونٹ کا گھٹنا باندھتی ہے اس کو عقال بولتے ہیں، باندھ دینا۔ آپ اگر ایسی حرکت کا ارادہ کرو، آپ کے اندر والا کہے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو چوراہے میں پیشاب کرنے جا رہا ہے۔
اندر سے آپ کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ سلیم العقل انسان ہیں تو آپ آزاد نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک ان کے نعرے آزادی کے ہیں یورپ میں، تو اس میں بھی غلامی کے زنجیر ہیں. جتنی انسانی اور شخصی آزادی اسلام دیتا ہے اتنا کوئی مذہب نہیں دیتا. وہاں عورت کو آزادی کے نام پر زنجیریں ڈالی گئی ہیں، اس کو استحصال کیا گیا ہے. کہنے کو تو یہی ہے کہ آزاد ہے، لیکن کیا اگر سیدھے ہاتھ پر ٹریفک جاتی ہے تو کوئی الٹے ہاتھ پر لے جا سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ میں شراب پینے کی آزادی ہے تو کیا ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ ابھی پرسوں ترسوں بیان آیا ہے وزیر اعظم برطانیہ کا کہ تمام ایسی ویب سائٹ جو فحاشی پھیلاتی ہیں ان کو بند کرنا ہوگا. ہمارے ملک میں فحاشی کی سائٹوں کو بند کرو. وہ مچھلی جس پتھر کو چاٹ کر واپس آ رہی ہے، ہم اس پتھر کو چاٹنے کے لیے جا رہے ہیں. کل تک وہ سب کہتے تھے بچے دو ہی اچھے، آج وہ دو دو ہاتھ پھیلا کر لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ جتنے بچے زیادہ جنوں گے اتنا وظیفہ دیں گے. جس پتھر کو وہ چاٹ کر واپس آ رہے ہیں ہمیں اسی کو چاٹنے کی تلقین کی جا رہی ہے. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہیومینٹی کے نام پر یہ لوگ کافر اور اسلام کا فرق مٹانا چاہتے ہیں. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کافر ہوئے ویسے تم بھی کافر ہو جاؤ. اگر کافر مسلمان کا فرق ختم کرنا ہے تو سب کافر مسلمان ہو جائیں تاکہ فرق ختم ہو جائے. لیکن ایسا نہیں، وہ سب مسلمانوں کو کافر کر کے اپنا فرق ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اسلام کو قیامت تک باقی رہنا ہے. تو ان لوگوں نے اپنی کوششیں کرنی ہیں، ہمیں اس کا توڑ بھی کرنا ہے اور اپنی کوششیں بھی کرنی ہیں. یہ آ کر کے یہی لگ رہا ہے کہ ان کی کوششیں کسی حد تک کامیاب ہوں گی، اور لگ کیا رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ آج مسلمان اور کافر کی شکل میں اتنا فرق نظر نہیں آتا. اگر آپ کہو گے، مجھے کتنے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں عورت اگر ڈوبتی ہوئی ملے اس کی ناش تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر مرد اس حالت میں ملے ڈوبتا ہوا تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا جنازہ پڑھے گا یا نہ پڑھے. اگر آپ کہو گے کہ یہ ختنے کرواتا ہے تو کتنے کافر بھی کروا رہے ہیں. ہم کافر بھی ختنے کروا رہے ہیں، کافر بھی اعلان کر چکے ہیں، نافذ کر چکے ہیں کہ جانور کو ذبح کرو ان مسلمانوں کے طریقے پر، ورنہ آپ کے اندر کینسر پھیل جائے گا. وہ اپنے تجربات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں. کوئی فرق سمجھ نہیں آتا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ان کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، وہ جانور آ کر کے ان کو الگ کر دے گا، ان کو الگ کر دے گا. اور اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے قیامت کے بارے میں بہت باتیں بتائیں تو لوگ بہت پریشان ہوئے. ایک دن آپ اچانک گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں کچھ لوگ نہایت ڈرے ہوئے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم کچھ یاد کر رہے ہیں. لیکن کیا یاد کر رہے ہو؟ کہا قیامت کو یاد کر رہے ہیں، وہ آئے گی، ہمارا کیا بنے گا. فرمایا اتنے زیادہ پریشان نہ ہو، جب تک 10 چیزیں پوری نہیں ہو جاتی قیامت نہیں آئے گی. اور وہ 10 چیزیں وہی ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور ان میں ایک 3 دفعہ زمین میں دھنس جانے کا تذکرہ بھی آتا ہے. ان 10 میں سے ایک یہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 3 مقامات پر واضح طور پر لوگ زمین میں نہ دھنس جائیں. ایک ہوتا ہے زلزلہ آیا، کچھ زمین پھٹی، کچھ لوگ دھنس گئے، وہ اور چیز ہے. باقاعدہ زمین نیچے کی طرف چلی جائے گی، بستیوں کی بستیاں اپنے پیٹ میں لے لے گی. خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی جزیرۃ العرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ مشرقی علاقے میں زمین میں دھنس جائیں گے، کچھ مغربی علاقے میں زمین میں دھنس جائیں گے، اور کچھ جزیرہ عرب میں بھی زمین میں دھنس جائیں گے. جب تک یہ نشانی نہیں پوری ہوتی اس وقت تک بھی قیامت نہیں آئے گی. اور یہ بھی ابھی باقی ہے. اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، یا انتظار کرو اس دن آسمان دھواں لے کر آئے گا۔ دھوئیں دو طرح کے ہیں، ایک وہ دھواں جو قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے مکہ میں، اور ایک وہ دھواں جو ابھی پوری ہونی باقی ہے۔ جو پوری ہو چکی وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں پر بد دعا کی، وہاں قحط سالی ہوئی، وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، جب کئی دنوں سے کھایا کچھ نہ ہو تو پھر آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، جدھر بھی دیکھو دھواں دھواں نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک دھواں تھا جو مکے والوں پر مسلط ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے رشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے منت کی تھی، پھر آپ نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بارش عطا فرمائی تھی۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی نبی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، تلوار پکڑ کر گلا کاٹ لیتے ہیں، بد دعا نہیں دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے تلوار پکڑی، کافروں کی گردنیں کاٹی، بد دعا دینا تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آپ فجر کی نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد خصوصاً، اور پانچوں نمازوں میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد عموماً دعائے قنوت فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا کس کے خلاف ہوتی تھی؟ کافروں پر بد دعا ہوتی تھی اور مومنوں کے لیے دعا ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے ہیں، ہاتھوں سے بھی کافروں کو کاٹتے رہے ہیں، زبان سے بھی ان کی مذمت بیان کرتے رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا بھی کرتے رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ نشانی مکمل ہو چکی ہے، اور یہی دخان قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ اس دن آسمان پہ دھواں آئے گا، مومن کو اس دھوئیں کی وجہ سے زکام ہو جائے گا، اور کافر کے جسم کے سوراخوں سے وہ دھواں نکل رہا ہوگا۔ یہ بھی فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی نشانی ابھی پوری ہونی باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بالکل کافر ہی رہ جائیں گے، مومن ختم ہو جائیں گے، سر عام فحاشی اور یعنی بدکاری ہوگی، گدھوں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بعد پھر سورج مغرب سے نکلے گا، اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، یوم یأتی بعض آیات ربک، اس دن اللہ کی نشانی ظاہر ہوگی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اس کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ کوئی کہے جی میں اب ایمان لاتا ہوں، مشرق کی بجائے سورج مغرب سے نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ روزانہ سورج ڈوبنے کے بعد نکلنے سے پہلے رب ذوالجلال سے اجازت مانگتا ہے کہ آج مجھے مشرق سے نکلنا ہے یا مغرب سے نکلنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی مخلوق ہے، اس کا شاہکار ہے، اس کے آرڈر کے تحت چلتا ہے۔ آپ کی سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ تو کبھی ڈوبا ہی نہیں، تو یہ کیسے اجازت مانگ سکتا ہے؟ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھو ایمان کا مسئلہ ہے، اللہ اس کے رسول کی بات، ایتھینٹک بات، صحیح سند والی بات، کتاب اللہ والی بات، وہ ہمارا ایمان ہے کہ زیادہ صحیح ہے ان سب کے تجربات سے، جو کل تک زمین کو چپٹی کہتے تھے اور آج زمین کو گول کہتے ہیں، اور کل نہ جانے کچھ اور کہتے ہیں ہم چاند پر چلے گئے، مریخ پر چلے گئے، اور ان کے اپنے ہی لوگ اس بات کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر آیات اور احادیث کا انکار نہ کر بیٹھنا، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، دجالیت ہے یہ بھی کہ سائنس کو اللہ کی جگہ پر اتارا جائے، نعوذ باللہ۔ دجال کیا کرے گا؟ کرشمے ہی تو دکھائے گا جس کو لوگ رب کہنا شروع کر دیں گے۔ سائنس بھی کرشمے ہی تو دکھاتی ہے،
جس کو لوگ آیات اور احادیث کو چھوڑ کر اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ دجال کے آنے کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ فرمایا اس طرح ہوگا، جب دجال آئے گا تو ایک دن ایک سال کا، دوسرا ایک مہینے کا، دوسرا ایک ہفتے کا، باقی دن اس کے عام دنوں جیسے ہوں گے۔ اب اس کی کیا تعویل کرو گے؟ یہ تو روٹین میں سورج چلتا، زمین گھومتی تو دن بنتا ہے، تو ایک سال کا کیسے ہوگا؟ ایک ہفتے کا، اگلا ہی وہ ایک مہینے کا کیسے ہو جائے گا؟ 11 مہینے کا فرق کیسے آ جائے گا؟ یہ ترتیب کون لگائے گا؟ اسباب ہوتے ہیں، اور اسباب کا مسبب رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ سارے کام اسباب کے ذریعے کرتا ہے۔ لوگ شادیاں کرتے ہیں، اللہ ان کو اولاد دیتا ہے، لیکن کتنی بار اللہ تعالی مریم علیہ السلام کو بغیر شادی کے اولاد دے دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، حضرت حوا کو بغیر ماں کے، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اسباب کے ماتحت نہیں، اسباب اس کے ماتحت ہیں۔ جو وہ فرماتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے، اسباب ساتھ دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، اور انسان، سائنس والے صرف اسباب کو ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا مغرب سے سورج نکلے گا، اس کے بعد کسی کی نہ توبہ قبول ہوگی، نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک گرگرا شروع نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ گرگرا کیا ہوتا ہے؟ کبھی جانور ذبح کرو تو اس کے گلے سے ایک آواز نکلتی ہے، ایسے جب ہم ذبح ہوں گے تو ہمارے گلے سے بھی آواز نکلے گی۔ جب گلا مر چکا ہوتا ہے، دل ابھی زندہ ہوتا ہے، تو مردہ گلے سے جب ہوا نکلتی ہے تو ایک آواز نکلتی ہے، اس کو گھرگھرا بولتے ہیں عربی زبان میں۔ فرمایا جب تک یہ حالت نہیں آ جاتی بندے کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اس کا ایمان بھی قبول ہوتا ہے۔ اور جب یہ حالت شروع ہو جاتی ہے کہ موت صاف نظر آ رہی ہے، فرعون نے بھی کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اس کے منہ میں ریتی ڈالی، اور اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب تو مومن بنتا ہے جب ساری زندگی میری مخالفت کرتا رہا ہے، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ موت شروع ہو چکی تھی، موت کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت سے پہلے ایمان بھی قبول ہوتا ہے، توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اور اجتماعی طور پر جب مغرب سے سورج نکل آئے گا موت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، تو اس کے بعد میں کسی کا نہ توبہ قبول ہوگی نہ ایمان قبول ہوگا۔ آخری نشانی قیامت کی فرمایا ایک یمن کے عدن سے ایک آگ نکلے گی جو ساری دنیا کے انسانوں کو گھیر کر میدان محشر میں لے کر جائے گی، اور میدان محشر فلسطین سوریہ کے علاقے میں ہوگا۔ فلسطین اور سوریہ اور جارڈن کے کچھ حصے، یہ سارا شام کہلاتا ہے، اور یہ سارا شام ارض محشر ہے۔ یہاں پر محشر کا میدان قائم ہوگا۔ یہ لوگ ابھی مرے نہیں، لوگ زندہ ہیں۔ لوگ اپنے کچھ کپڑوں والے، کچھ تھوڑے کپڑوں والے، جیسے کوئی غریب کوئی امیر، ایک ایک اونٹ پر 2 4 10 تک سوار ہو کر وہاں جا رہے ہوں گے۔ تبیت معہم حیث باتوا وتقیل معہم حیث قالوا، فرمایا جب رات ہوگی تو وہ آگ ٹھہر جائے گی، لوگ سو جائیں گے، صبح ہوگی تو ان کو پھر ہانکنا شروع کرے گی، اور جو پیچھے رہے گا وہ جل جائے گا، اور جو آگے نکلے گا چلتا چلا جائے گا، تو ان سب کو لے کر میدان محشر میں پہنچے گی۔ یہ وہاں پر محشر کا میدان قائم ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک سور میں پھونکا جائے گا، پھر دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا۔ کیا ہوگا اس کا تذکرہ رب ذوالجلال کی توفیق سے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دن کے آنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، مرنے کی تیاری، آخرت میں جینے کی تیاری، جنت میں جانے کی تیاری، جہنم سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ ایک آدمی نے آ کر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگا جی قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، تیری اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ سوال تو کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی،
لیکن تیری اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ وہ تو بہرحال آ ہی جائے گی، لیکن تیری تیاری اس کے لیے کیا ہے؟ تو ہمیں یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہوں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔